السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس کے پہلے بھی میرے کلپنگ موجود ہے ویڈیوز کہ ایک عام ایمان والا اسلام کو کیسے سمجھے۔ قرآن پر اس کا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور روزی روٹی کمانے میں مصروف ہے، دنیا داری میں مصروف ہے، جو غلط بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کمانا ہے دنیا سے ہی کمانا ہے۔ امتحان گاہ میں بیٹھ کر ہی ہم کو امتحان میں پاس ہونا ہے۔ فطری دین ریحانیت کے شکلوں میں پڑھ کے جنت حاصل کرنا، یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ حدیثیں موجود ہے، قرآن میں آیتیں موجود ہے۔ جیسا حدیث میں آتا ایک شخص کہ جس نے اپنے اہل وال کے لیے روزی کی تلاش میں رات گزاری، سمجھو اس نے بخشش مغفرت کی رات گزاری۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، بڑی محنت مشقت کرتے تھے، پتھر پھوڑتے تھے، یہ کہ ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب ہاتھ ملایا، تعریف کی ان کے ہاتھ کہ اللہ کو یہ ہاتھ بہت پسند ہے جو حلال رزق کمانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کماتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب جو ہم کو بتلایا جاتا ہے دنیا داری الگ ہے، دین الگ ہے۔ ارے میرے بھائی، دنیا داری ہی اصل میں دین ہے۔ دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مطلب دنیا ہماری امتحان کا، یہ امتحان کے پرچے میں پاس ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس میں کیسا پاس ہو۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ میں کہ ساری مصروفیات میں رہتے ہوئے اب کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے اسلام کے، اللہ کے دین کے دعوے دار ہم کو ملتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو تو ترک نہیں کیا، لیکن ایک حد تک کہ یہ محسوس ہوتا کہ بس دنیا کو جیسا انہوں نے ترک کر دیا، بس اللہ کا دین سمجھنے اور سمجھنے کے بعد میں سمجھانے کے لیے کمر بستہ ہوگا کہ بس ہم اللہ کا دین سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ ارے بھائی، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور دنیا سے بھی رابطہ قائم رکھنا ہے۔ پھر کیا سمجھیں گے؟ ان کا ایک اپنا ضابطہ ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ کتابوں پر، کہ کتابوں میں کیا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھنا، فلاں کتاب میں وہ ہے، فلاں سے فلاں کڑی ملتی تو وہ اسلام ہے۔ مطلب وہی حدیث کی کتابیں۔ ظاہر ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد میں لکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھائی۔ اس کے بعد میں 200-250 سال بعد، کوئی کہتا ہے تواریخ میں جیسا آتا 60 سال بعد، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں حدیثیں لکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں حدیث بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا کہ بھئی حدیث مت بیان کرو۔ حدیث یعنی وہ بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، وہ فیصلے، وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ معاملات جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کرتے تھے، ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، جیسا انسان کی فطرت میں ہوتا۔ آج بھی ہم کسی سے اگر کوئی معتبر شخصیت کسی کو سمجھے، کوئی ہمارا ٹیچر رہے، استاد رہے، یا اور کوئی ہمارے والد محترم رہے، کوئی بزرگ رہے، تو اس کی اچھی باتیں جو ہوتی تو ہم بیان کرتے کہ یار دیکھیے آج ہمارے استاد نے کتنا اچھا فیصلہ لیا، کتنا اچھا سمجھایا، وہ فلاں شخص تھا، کتنا اچھا اس کے ساتھ میں میرے والد محترم نے ویوہار کرے، فلاں بزرگ نے، تو اچھائی ہم بیان کرتے۔ تو
آپ وسلم کے جو فیصلے تھے، کوئی فیصلہ دینے والا رہا ہے اس کا فیصلے بیان کرتے، کتنا اچھا ڈیسیجن لیا یہ فلاں شخص نے. تو آپ وسلم کے وقت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ وسلم سے کوئی غلط کارکردگی ہوئی نہیں اللہ کے قاعدے کے خلاف. تو پھر ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کے بارے میں ایک دوسرے سے بیان کرنا، ان کی باتیں، ان کے معاملات، ان کے فیصلے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل فیصلے بیان کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا ان کو. صرف یہ ہم کو باقاعدہ آپ وسلم کا قول ملتا کہ میں نے جو کہا میں اس کا مکلف ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں. تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کا مکلف اور اس کا ذمہ دار میں نے. یہ بھی صاف فرما دیا. پھر آپ وسلم کے انتقال کے بعد میں وہ چیزیں بھی ہم کو ملتی کہ جہاں ایک واقعات تھے، آپ وسلم کے فیصلے تھے، آپ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو رد عمل تھا. کیونکہ آپ وسلم کو بتایا گیا نا زندگی کیسی گزاری آپ وسلم نے، ایک نمونہ پیش کر دیا، پریکٹیکلی نمونہ اللہ کے قاعدے کے مطابق. جو اللہ کے قوانین تھے، قاعدے تھے جو قرآن میں موجود تھے، اس کے مطابق آپ وسلم نے زندگی بسر کی، ایک نمونہ پیش کر دیا اپنے آپ کو نمونے کی شکل میں. وہی حدیث ہے دراصل کہ آپ وسلم کی پریکٹیکل. اب جو اگر حدیث سے انکار کرے جیسا منکر حدیث، تو گویا کہ وہ آپ وسلم کی پریکٹیکل زندگی سے انکار کرتے ہیں کہ آپ وسلم نے بس نعوذ باللہ اللہ کے احکامات قرآن پیش کر دیا اور اس پر پریکٹیکلی کوئی اپنا رد عمل پیش نہیں کیا، پریکٹیکلی زندگی اس پر نہیں گزاری. اسی لیے تو حدیث سے انکار کرتے. مطلب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری پیش نہیں کی کہ بس تھیوری پیش کر دیے قرآن کی بات لوگوں تک کہ اب اس پر تم عمل کرو چاہے نہ کرو، اس پر میں عمل کروں چاہے نہ کروں، نعوذ باللہ اس طرح سے کوئی دین پیش کیا اللہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ، تو ایسا نہیں ہے. لیکن آپ وسلم کے جانے کے بعد میں، انتقال کے بعد میں وہ چیزیں بھی ہوئیں، باقاعدہ باتیں چلی کہ آپ وسلم کے جو فیصلے تھے، آپ وسلم کی جو باتیں تھیں قرآن کے احکامات کے مطابق، جو پریکٹیکلی زندگی تھی، تو کچھ چیزیں گویا کہ نماز پر قائم ہونے کے لیے، گویا کہ اچھے عمل کرنے کے لیے گھڑی بھی گئی. اس وقت کے نیکوکار لوگوں نے گھڑی اس چیز کو اور حدیث میں گھسڑ دی کہ نیک کے لیے. اسی لیے تو آتے نا واقعات موجود ہے تواریخ میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز 8ویں خلیفہ، میں ہمیشہ یہ بیان کرتا، ایک شخص کو پکڑے گھڑی ہوئی حدیث بیان کر رہا تھا. کہاں سے لایا؟ اس نے اپنے استاد کے پاس لگ کے، میرے استاد نے یہ بتائی. استاد کو بولے کہ یہ کیوں کرتا؟ فرمایا کہ میں لوگ نماز پہ قائم ہو جائے اور نیکی کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے میں نے جو حدیث گھڑی ہوئی یہ پیش کیا. تو کہا کہ جو تیری اس گھڑی ہوئی حدیث سے، جعلی حدیث، فیک حدیث، مطلب یہ سن کر اگر نیک عمل بھی کرے گا، نماز پر بھی آمادہ ہو جائے گا، تو اس کی نیکی اللہ پسند نہیں کرے گا، اور اس پر سزا دی اس شخص. تو اس شخص نے کہا کہ تو نے تو اس حدیث جو گھڑی ہوئی تھی میری، اس پر سزا دے دی جو میں نیکی کے لیے، نماز پر قائم کرنے کے لیے، نیک نیتی کے لیے لوگوں میں پھیلا رہا تھا. وہ 4000 حدیث جو میں نے گھڑی ہوئی پیش کر دی معاشرے میں، اس کا کیا؟ اس کے بارے میں تو وہ تو پیش کر دی میں نے. تو اس کے لیے فرمایا انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حقیقی نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، غالباً یہی نام ہے ان کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو فرمایا کہ جو قرآن پڑھے گا، قرآن پر غور و تدبر کرے گا، تو وہ اس تیری کھڑی ہوئی حدیث سے بچ جائے گا. یہ بھی تواریخ میں ہے. تو آج ایک عام ایمان والے کے لیے، ایک عام ایمان والا، اس کو بیشتر علماء حضرات نے، یا یہ کہیے کہ سارے کے سارے علماء حضرات نے جو حق پر علماء حق بھی اور علماء سو بھی، ان سب نے اپنی اپنی باتیں پیش کر کے اس کو، وہ نہیں چاہ کر اور نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو کنفیوز کر رکھا ہے. ان کی باتوں سے کنفیوز ہو. ایک عام ایمان والا چاہتا کہ میں اسلام پر چلوں، چاہتا کہ میں اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کروں، چاہتا کہ قرآن میں کیا ہے تاکہ وہ میں کر گزروں، کنفیوز کر رکھا.
اب کنفیوز، ان کی نیت کنفیوز کرنے کی نہیں تھی، ان کی تو نیک نیت تھی، جیسا وہ گھڑی ہوئی حدیث کے تحت اس شخص کی تھی جس کو وقت خلیفہ نے سزا دی۔ ان کی بھی جو علماء سو ہے تو ان کی تو نیک نیتی ہو نہیں سکتی، لیکن جو حق پر ہے تو ان کی نیک نیتی کے تحت لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس کے اندر، ان کا مقصد کنفیوز کرنے کا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز تو نکھر کے سامنے آتی ہے، علماؤں کے جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، الگ الگ اجتماعیت سے جڑے ہوئے، ایک اجتماعیت دوسرے اجتماعیت کو کافر بولنے پر تل گئی، کافر کے فتوے لگا دیتے، اس میں جو موجود ذمہ دار قسم کے علماء اور مفتی حضرات، ایک عالم ایک مفتی صاحب دوسرے کی بات کاٹتے، وہ اس کی بات کاٹتا، اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان نہیں بولنا چاہیے، ایک عام ایمان والا کنفیوز ہو کے رہ جاتا۔ ایک عام انسان تو ایسا کنفیوز ہوتا ہے کہ میں اسلام میں آؤں تو کیسا ہوں، کون سی مسلک سے جڑوں، کون سی جماعت سے جڑوں، اگر عقل سے کام لیا اس میں جذباتی نہیں ہے تو۔ پر ایک عام ایمان والا وہ بھی کنفیوز ہو جاتا، یعنی میں کیسا دین کا کام کروں، تو جان دو ہٹاؤ، بولتا بس روزی روٹی کھائیں گے، چلنے دیں گے بس، کیونکہ اس کے پاس میں وہ فارمولہ بھی موجود ہے جو ان علماء حضرات کے پاس سے آیا ہوا ہے کہ ذرا برابر ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن تو جنت میں جاؤں گا میں، ہٹاؤ نا جھنجٹ میں، کہاں پڑنا ہے ان کے علماء حضرات کی جھنجٹ میں؟ کیوں کہ ان کے پاس میں ایک ضابطہ ہے، بیشتر علماء حضرات کے پاس میں ایک انہوں نے ضابطہ بنایا کہ قرآن کے علاوہ جو بات ہوں گی، جو قرآن میں موجود نہیں ہوں گی وہ حدیث میں موجود ہے، آپ سے سمجھو پریکٹیکلی زندگی۔ تو جو قرآن میں موجود نہیں ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یا قرآن میں حکم موجود ہے، اب اس کی عمل بجاؤنی، اس کو پریکٹیکلی انداز میں آپ کو سامنے کیسا برتا، اس کو کیسا برتنے کی تلقین کی اس وقت کے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو، جو ایمان والے تھے، اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا، کہ ان کو جو بتایا کہ اس طرح حکم کو ہم کو یہ کرنا ہے، تو وہ جو حدیثیں ہیں تو اس کو جو جانچے جاتا، تو اس کو جانچے ایسے جاتا، کڑی سے کڑی ملائی جاتی، کہ وہ جس کے پاس سے وہ حدیث آئی وہ معتبر شخصیت تھی کیا، وہ جس سے لی وہ معتبر شخصیت تھی کیا، تو ڈھیروں سے کتابیں ملیں گی اس کی۔ قرآن تو ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا، لیکن ڈھیروں سے کتابیں ملیں گی۔ کوئی عالم کہتے کہ یہ حدیث جو ہے معتبر ہے، یہ بالکل ایتھینٹک ہے، مستند ہے، کوئی اس پر چارجز لگاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ مستند نہیں ہے، لیکن بنیاد کیا ہوتی سب کی تقریباً سارے علماء حضرات کی بنیاد کیا ہوتی؟ ایک ہی بنیاد، بس کڑی سے کڑی، وہ معتبر شخصیت ہو، کڑی سے کڑی، جو یعنی انسانوں کی کڑی، وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے حدیث کو جانچنے کی۔ حدیث کو جانچنے کی بنیاد کہ گویا وہ حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے، آپ سے سب نے وہ کام انجام دیا، آپ سے سب نے وہ حدیث یعنی بات وہ کہی یا نہیں کہی، تو اس کی جانچ کڑی سے کڑی انسان کی کون معتبر شخصیت، وہ اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، جبکہ اس سے جانچی جاتی ہے، جبکہ جانچنے والا اعلیٰ قرآن، آیتیں موجود ہے، فرقان، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن، اللہ نے بیان کر دیا، مطلب جانچنے والا اعلیٰ۔ کوئی سنار کے پاس ہم اگر جائے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے پیڑھی کا سونا ہے، ہماری 10 پیڑھی اس کو گولڈ سمجھتی، اور اس کو جانچے ہم، تو وہ آلے پر رکھیں گا، ایک آلے پر رکھیں گا اور ہم کو بتائیں گا کہ وہ گولڈ ہے، 10 پیڑھی سے جو ہم اس کو سونا سمجھ رہے ہیں، سونا ہے یا کوئی دوسری دھات ہے۔ وہ آلہ اس کا کہیں گا کہ نہیں بھائی یہ سونا نہیں ہے، یہ تو دوسری دھات ہے، تو کیا ہم اس کے سنار کی بات پر یقین نہیں کریں گے؟ سنار کی بات الگ بات ہے، وہ آلے کو نہیں مانیں گے ہم بالکل مانتے کہ نہیں یار یہ تو ہماری 10 پیڑھی نہیں، ہم تیری بات کو نہیں مانتے، ہم تیرے آلے کو نہیں مانتے، یہ جو آلہ ہے جس پر ہم بھی اعتماد کرتے اس آلے کو نہیں مانتے، ہم تو ہمارے 7-8 پیڑھی کو مانیں گے۔ پوچھیں گے وہ جھوٹے ہو سکتے کیا، وہ غلط ہو سکتے کیا؟ کڑی سے کڑی کو مانیں گے ہم، یعنی انسانوں پر ہمارا ایمان ہوگا لیکن وہ آلے پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ آلاؤں کا آلہ، جانچنے والا آلہ قرآن، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کو تیار ہے، کیا اس پر ہمارا عقیدہ ہے؟ اگر ہمارا اس پر عقیدہ ہے صحیح معنوں میں، میری یہ بالکل التجا ہے
مؤدبانہ گزارش ہے علماء حضرات سے، سبھی علماء حضرات، اور خصوصی طور پر علماء حق، علماء سو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا دل و دماغ ہی خراب رہتا. جو علماء سو رہا تو بات سمجھ میں بھی آتی تو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا وہ. لیکن جو جن میں تڑپ ہے کہ اسلام کو سیکھے اور سکھائے، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو جانچنے والا آلہ ہے، ہم کیوں اس طرح حدیث کو نہیں جانچتے کہ قرآن کی آیت سے ہم جانچیں گے وہ حدیث کو. جو حدیث قرآن کے حکم کے مطابق رہیں گی، چاہے وہ ضعیف ہو، کسی بھی ذرائع سے آئے، ہم اس کو کلیجے سے لگائیں گے. اور ایسی حدیث جو قرآن کی آیت کے خلاف جائیں گی، باقاعدہ لکھیں گے قرآن کی جانچنے والے آلے کے خلاف جا رہی، اب جا رہی ہے وہ حدیث، اور کتنے بھی معتبر شخصیت سے آئے، بخاری کی رہے، مسلم کی رہے، لیکن قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، تو کیا ہم اس کو ایتھینٹک سمجھیں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو بڑی معتبر اس سے آئی، تو پھر آیت کا کیا ہوگا؟ تو آیت کو نظر انداز کی جاتا ہے. ارے نہیں بھائی، یہ آیت، اس کے لیے 14 علوم ہونا، 16 علوم ہونا، ارے یہ علماؤں کی چیز ہے، اس پر یہ حدیث پر تو علماؤں کا اجماع ہے. ارے کتنے بھی علماؤں کا اجماع رہے، مجمع رہے، حدیث قرآن سے صاف انداز میں ٹکرا رہی ہے، قرآن کی آیت سے، تو حدیث ریجیکٹ ہی کرنا ہوگا. لیکن نہیں، بڑے بڑے جید عالم، سب ایسے نہیں، قلیل تعداد ہے ایسی، لیکن جو اس چیز کو تسلیم کرتے، اجتماعی طور پر جس جماعت سے جڑے ہیں، اجتماعی طور پر تسلیم بھلا ہی نہ کرے، لیکن انفرادی طور پر تسلیم کرتے اس بات باقاعدہ کہ نہیں، قرآن سے ٹکرائیں گی وہ بات تو ہم بالکل اس کو نہیں مانیں گے. جیسا مولانا مسعود صاحب، ان کی، میں تو کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی جماعت کے عالم صاحب ہو، کسی بھی اجتماعیت کے ہو، سب کے یوٹیوب پر میں سنتا، سب کو سنتا، تفاسیر بھی پڑھتا، کیونکہ میں نے ایک ذہن بنایا اپنا کہ میں ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے اپنی زندگی کا سفر طے کروں گا، اسلام کو سمجھوں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی. تو مولانا مسعود مفتی صاحب، مولانا مسعود طارق مسعود صاحب کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو حدیث ریجیکٹ ہوں گی، قرآن کی آیت کے خلاف جو جائیں گی تو اس کو ہم کو حدیث کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی بیان کرتے ہو کہ کوئی اگر ضعیف حدیث رہی اور کثرت سے ہو تو حسنہ تک پہنچ جاتی ہے، اگر اکثریت اس کو مانتی کثرت سے ہو تو وہ اس کو صحیح حدیث مطلب حسنہ کا درجہ دے دیا جائے. جبکہ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ اکثریت قرآن کی بات کو نہیں مانیں گی، قلیل تعداد ہی مانیں گی. اس طرح سے اللہ نے کہا کہ کوئی بات اگر اکثریت اس کو قبول کر لے، علماؤں کا اجماع بھی ہو جائے، قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے، تو کیا ہم اس کو مان لیں گے؟ نہیں. تو یہاں پر جو ان کی رائے آتی تو اس سے میں متفق نہیں ہوں. لیکن اور ہونا بھی نہیں چاہیے، جب جو قرآن پڑھے گا تو اس کے تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیسا متفق ہو سکتا. لیکن دوسری جانب دیکھیے کتنی خاص بات، ان کی یہ رائے بھی سامنے آتی نکھر کے. امام ابو حنیفہ کا قول بیان کیا انہوں نے کہ قرآن کی آیات متواتر ہوتی ہے. ان کا صاف واضح مطلب یہ ہے کہ اگر بخاری کی بھی کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو مطلب حدیث رد ہوں گی، نہ کہ قرآن کی آیت نظر انداز کی جائے گی. سبحان اللہ، کتنی بہترین بات پیش کی. موصوف نے صاف فرما دیا کہ جو 100% یقینی مطلب ایسا انسانی کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد لکھا گیا ہو، 100% یقینی نہ ہو، اس کی وجہ سے 100% یقینی یعنی قرآن اللہ کا کلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کتنا صاف انداز میں انہوں نے بیان کر دیا کہ 100% جو کلام ہے یعنی قرآن اللہ کا کلام، وہ جو انسان کا کلام ہے اس سے ٹکراتا ہے اگر اللہ کے کلام سے انسان کا کلام یعنی وہ حدیث، تو 100% قرآن کا کلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور مزید یہ بھی فرما دیا، یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے. صاف فرما دیا کہ امام ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے. اور پھر حدیث بھی پیش کر دی. مثال کے لیے موصوف نے بخاری کی حدیث زنا کے تعلق سے پیش کر دی کہ کنوارے مرد عورت زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے لگاؤ اور دونوں کو جلا وطن کر دو. حدیث موجود ہے بخاری کی. اب قرآن میں، جبکہ قرآن میں صرف 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے، قرآن میں 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے،
امام ابو حنیفہ نے بخاری کی اس حدیث کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف جاتی ہے، پھر ریفرنس دی انہوں نے امام ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو صرف اس لیے چھوڑ دیا، اس لیے نظر انداز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، چھوڑ دیا مطلب ریجیکٹ کر دیا کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف جاتی ہے، کہ قرآن میں تو جو حکم ہے 100 کوڑے کا ہے، اور یہ 100 کوڑے کے ساتھ میں جلا وطن بھی کر رہے ہیں اس کو، کنوارا جو اگر زنا کرتا ہے تو یہ موصوف نے صاف فرما دیا کہ بھلے یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن قرآن کی آیت کے مخالف میں جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کی ایک آیت کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے، لیکن بخاری کی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے تو کافر نہ ہوگا، اسے گمراہ ہم ضرور کہیں گے لیکن کافر نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی مسلم بخاری کی کوئی حدیث کا اگر کوئی ایمان والا انکار کرتا ہے تو پھر ایسا شخص گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ گمراہ تو وہ شخص ہوگا جو قرآن آیت سے ٹکراتی حدیث پر اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہے۔ میں نے ایک طرف طارق مسعود صاحب کا بہت بیانات سنتا ہوں، میں یوٹیوب پر ان کے بھی سنتا ہوں اور دیگر علماء حضرات کے بھی، علی مرزا صاحب کے بھی سنتا ہوں، انجینئر علی مرزا صاحب کے، علی مرزا صاحب، طارق مسعود صاحب، ان میں جو ٹکراؤ کے ڈیبیٹس ہوتے ایک دوسروں پر ٹوٹ پڑتے، کبھی یہ ان پر ٹوٹ پڑتے کبھی وہ ٹوٹ پڑتے، وہ بھی باقاعدہ سنتا ہوں۔ لیکن میں نے ایک اپنا اور ہر ایمان والے کا ایک رویہ ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ ہونا کہ ہم مخالفت ایمان والے کا کیا جو بھی ہے، چاہے عالم ہو، فاضل ہو، مدرسے سے فارغ ہو، مدرسے سے فارغ نہ ہو، اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم مخالفت علم کی بنیاد پر کریں، بکس کی بنیاد پہ، ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں، کسی بھی اجتماعی سے جڑ کے کام کریں، لیکن جو اس جماعت کا کوئی مخالف بھی ہے، اگر کوئی عالم فاضل یا کوئی عام شخص کوئی بات پیش کرتا ہے تو ہم خاص طور پہ قرآن کی بات، قرآن حدیث کی بات، تو ہم اس کو بھی سنیں، عقل ہے ہمارے پاس میں، جانچنے والا آلہ ہے ہمارے پاس میں، قرآن کے آلے سے جانچیں ہم۔ یہ چیز ایک طرف ان کا موقف، دوسری طرف جیسا میں سمجھتا آپ بھی سنتے ہوں گے ڈیبیٹس، تو طارق مسعود صاحب کے مقابلے میں علی مرزا صاحب کی جو یادداشت ہے بہت پکی یادداشت، ایسے ایسے ریفرنسز دیتے مرزا صاحب، کتابوں کے ریفرنسز اور دیگر یہ ریفرنسز اور حاضر جوابی ان کے مقابلے میں زیادہ، ان کو وہ نمبر زیادہ ملتے یادداشت کے، ریفرنسز دینے کے، حاضر جوابی کے ڈیبیٹ میں۔ طارق مسعود صاحب جو ریفرنس دیتے اپنے، وہ دیتے کہ ارے میرے والد محترم بھی اس چیز کے قائل تھے، وہ اپنے والد، اپنی اجتماعیت، ان کے پاس میں ایک بڑی اجتماعیت ہے، جس جماعت سے جڑے ہیں وہ ایک بڑی اجتماعیت ان کو پسند کرتی، وہ جس جماعت سے جڑے ہیں۔ پھر ان کے والد محترم بھی بڑے دینی کام میں بالکل عالم فاضل تھے، باقاعدہ جڑے ہوئے تھے، ہمیشہ ریفرنس دیتے وہ اپنی اس چیز کا۔ انجینئر علی مرزا بھلے ان کے چچا کا ریفرنس دے دیں گے لیکن ان کے والد محترم کا کبھی ریفرنس نہیں دیتے۔ اب ان کے والد محترم کیا تھے، ایمان والے تھے، ساری چیز اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے کچھ تذکرے اس طرح سے کہ جو پیش کیے جائے تو وہ پیش نہیں کرتے۔ اب ایک عام ایمان والے نے یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کی اگر یادداشت بہت اچھی رہی، بہت اچھی یادداشت ہے، بہت اچھی حاضر جوابی ہے، بہت اچھے ریفرنسز حوالے دے دیتا ہے وہ بات پیش کرنے کے لیے، تو کیا وہ اس ریفرنسز یادداشت کے تحت، اس کی عقل مندی یادداشت کے تحت وہ جنت میں چلے جائیں گا؟ وہ بنیاد بنے گا وہاں پر، ارے اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، ذاکر نائک صاحب ان کی یادداشت تو علی مرزا سے بھی اچھی تھی، چلو ڈال دو ان کو جنت میں۔ اس بنیاد پہ جائے گے وہ، یا ایمان کی بنیاد پہ جائے گی؟ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ جائے گی، نہ کہ یادداشت کی بنیاد پہ۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے جیسا طارق مسعود صاحب کہ ان کے والد محترم بہت جنت فردوس کے مالک، تو کیا یہ اس وجہ سے ان کے والد جنت فردوس کے مالک ہے، ایک بہت بڑی اجتماعی سے جڑے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے، تو وہ تعداد یا ان کے والد ان کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کے خود کے اپنے اعمال کے بارے میں تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہی ہر کسی کو لے جائیں گی، کہ اعمال اچھے رہیں گے تو اللہ کی رحمت نشاور ہوں گی، اگر اعمال اچھے نہیں رہے تو رحمت کی توقع تو کی نہیں جا سکتی اللہ کی، لیکن لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی، لیکن اعمال ہی نہیں رہے تو صرف رحمت جنت میں لے جائیں گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اللہ نے قاعدہ بنایا ہے،
باوجود اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قاعدے کے خلاف بھی اللہ کر سکتا. اسی لیے قرآن میں کئی آیتیں آپ کو ایسا ملیں گی اس طرح سے کہ اس کے باوجود اللہ جو چاہے، تو وہ کیا سمجھ لیتے کہ اللہ جو چاہے یعنی اللہ ایسا ایسا چاہیں گا، مطلب چانس مارنے کے کام کرتے اس میں. تو ایک طرف طارق مسعود صاحب کی یہ بات، تو دوسری طرف انجینئر علی مرزا صاحب کی وہ بات بھی سامنے آتی ہے، جو علی مرزا صاحب یا اور کوئی بھی جو ان کو سنتے ہیں نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کا موقف کیا ہے. ان کا سیدھا موقف یہ ہے علی مرزا صاحب کا کہ جن کو ہم بالکل قابل شخصیت، میں بہت ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن علم کے بنیاد پر جہاں مخالفت ہوتی تو میں باقاعدہ کرتا بکس کے بنیاد کے لیے. یہاں پر جو نمبر ان کو کم مل جاتے ان کو زیادہ ملتے طارق مسعود صاحب، اور زیادہ بہت زیادہ، بلکہ کیونکہ بنیادی عقیدہ جو ہے اس پر ضرب لگتی انجینئر علی مرزا کے اس موقف سے. کہ ان کا کیا موقف ہے کہ مسلم بخاری کی روایتیں بھلے ہی قرآن سے ٹکرا جائیں گی، وہ غلط ہو سکتی، وہ ٹکرا سکتی ہے، ٹکرا جاتی، لیکن بخاری مسلم کی کوئی حدیث قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی. یہ موقف ہے ان کا. ایک انسانی کلام اور اس پر ایک انسان کا دعویٰ، کوئی نبی اور پیغمبر کا دعویٰ نہیں، ایک انسان کا دعویٰ، علی مرزا صاحب کا دعویٰ کہ بخاری مسلم اتنی جسٹیفائی ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی نہیں. اب ان کے اگر لے کے چلے ہم تو مطلب کیا ہو گیا کہ بخاری مسلم جو حدیث ہے وہ قرآن ہے، مطلب یہ چیز ہوگی نا، قرآن ہے وہ. قرآن یعنی اللہ کی بات ہے، وہ کوئی انسان کی بات تھوڑی ہے، وہ اللہ کی بات ہے، کیسی ٹکرائے گی؟ اس کو جانچنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں کہ جانچ لی انہوں نے، کس سے؟ کڑی سے کڑی جانچ لی. ایک طرف طارق مسعود صاحب کا ٹکرا سکتی ہے، ٹکرانے والی مثال بھی پیش کر دی ہے، اور کئی حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، لیکن ٹکرانے کے بعد میں بھی انجینئر علی مرزا صاحب اس کو جسٹیفائی کرتے. کیونکہ ان کا عقیدہ جب یہ بن گیا کہ انسان کی کڑی سے کڑی ملی ہوئی جو حدیث ہے جس میں وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے، جس میں باقی جو دوسرے کڑی سے کڑی ملانے والے سیٹسفائیڈ ہو گئے، مطمئن ہو گئے، وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا ہی نہیں سکتی. اور جب ایک عام ایمان والا قرآن پڑھتا تو صاف دکھتی کوئی حدیث ٹکراتی. یہ خطرناک بگاڑ، یہ بگاڑ کی صورتیں آپ کو ملیں گی. جن کو ہم جن کی عزت کرتے، علی مرزا صاحب جو اتنی پیاری پیاری بات پیش کرتے. کئی چیزیں میں نے ان کے ڈیبیٹس اور ان کے جو خاص طور پہ ڈیبیٹس اور ان کے جو بیان آتے یوٹیوب پر جو ہوتے، اس سے کئی چیزیں سیکھنے کو ملی. میں خود سیکھا ان سے اور سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک کے. میں سب کو سنتا، لیکن کچھ معاملات میں علمی اعتبار سے، جس کے وہ قائل بھی ہے کہ علمی اعتبار سے ہماری رائے بڑھ سکتی، بڑھ رہی ہے رائے. بہت عزت کرتا میں ان کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی جو میں غلطی بیان کر رہا ہوں تو ہم ان کو سننا چھوڑ دیں. نہیں، نہ ان کو سننا چھوڑے، نہ طارق مسعود صاحب کو سننا چھوڑے. یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، کون حاوی ہوتا کون حاوی نہیں ہوتا، وہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہماری نظر میں جتنی طارق مسعود صاحب کی عزت ہے اتنی علی مرزا صاحب کی بھی عزت ہے. جتنی یہ تو ہو گئے آپس میں دونوں ٹکرا جاتے، جتنی طارق جمیل صاحب کی عزت ہے اتنی غامدی صاحب کی بھی، محترم غامدی صاحب کی بھی ہمارے نظر میں وہ عزت ہے. سب کو سننا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ سارے حضرات جو ہے، یہ سارے علماء، چاہے مدرسے سے فارغ ہو چاہے مدرسے سے فارغ نہ ہو، لوگوں کی گالیاں سن کے، لوگوں کے تانے سنتے ہوئے، تنقید کی تو خیر اللہ نے اجازت دیا، گالیاں سنتے، تانے سنتے، اپنا اتنا قیمتی وقت اللہ کے دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں، اور اپنی زندگی صرف کی انہوں نے. کسی بھی جماعت سے جڑے رہے، کسی بھی اجتماعیت سے وہ جڑے. اجتماعیت میں کچھ چیزیں ہم کو غلط لگتی تو ہم یہ نہ سمجھے کہ طارق جمیل صاحب غلط ہے، یا طارق جمیل صاحب کی کوئی چیز غلط لگتی تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اجتماعیت غلط ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے سنے، ہمارا عقیدہ ہے، ساری اجتماعیت بھی ہم کو کہتی کہ اسلام میں گروہ حزبیت اور شخصیت پرستی کو کوئی جگہ نہیں. کسی کی شخصیت میں ہم رچ جائے کسی سے، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا فاضل ہو، کیونکہ ہمارے پاس میں موجود ہے جانچنے والا اللہ قرآن. تو یہ ڈفرینسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے علماؤں کے بیچ میں بھی.
ایک دوسرے کو کافر بولنے پر تل جاتے، ایک دوسرے کی مخالفت پر تل جاتے، لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کو سمجھانا. اور جو علماء سو رہیں گے تو ان کا تو مقصد دین کو سمجھانا ہوگا ہی نہیں، دین کو سمجھنا سمجھانا. اب علماء سو کو کون سمجھے گا؟ علماء سو کو بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں عالم حضرات، چاہے حق پر ہو چاہے علماء سو ہو. ارے علماء سو کو ہم پہچانیں گے، ہم جب سنیں گے تو ہمارے خود بخود خیال میں آئے گا. ہم جب قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، یہ 19 زبانوں میں قرآن کی ترجمہ جو علماء حضرات نے کر دی، کسی بھی زبان میں ہم پڑھیں جو ہم کو آتی، ہم کو یہ ڈفرینسز معلوم پڑیں گے. اور ایک عام ایمان والا، ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے ہم ہماری زندگی بسر کریں، ہم کمائیں، اچھے سے اچھا پڑھیں، کسی بھی ملک میں جا کے ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں. علم حاصل کرنے جیسا آتا نا، حدیث میں یہ بھی آتا، چین تک پہنچ جاؤ. وہ بھلے اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف رہے کچھ بھی رہے، لیکن بات سمجھ میں آتی کہ علم کون سا، چین میں کیا کون سا علم ملے گا، دنیاوی علم. جدید ٹیکنالوجی، امریکہ میں کون سا علم ملے گا، دنیاوی علم. اب دنیاوی جو علم ہے تو وہی اصل میں دینی علم ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو وہ ہم تمہیں اور بھی سواریاں دیں گے، قرآن میں پیش کیا. اس وقت میں گھوڑے تھے، تلواروں سے، تیروں سے، کمانوں سے جنگ کی ہوتی تھی، اب میزائل سے ہوتی، بندوقوں سے ہوتی، بمباری ہوتی. ریل نکل گئی، ہوائی جہاز نکل گئے، ایروپلین ہو گئے، تو اور بھی سواریاں دیں گے. عقل سے اسمبل کیا انسان نے، جو چیز موجود تھی، تخلیق تو اللہ ہی کرتا ہے، انسان نے اس کو اسمبل کیا، ان چیزوں سے چیزیں بنائی. بھاپ موجود تھی، بھاپ سے بھاپ کا انجن بنایا انسان نے، اپنی عقل مندی سے بنایا، مطلب اس کو اسمبل کیا، ڈیولپ کیا، اس کا صحیح استعمال کیا. ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو ایک عام ایمان والا صحیح معنوں میں قرآن کی بات کو سمجھنا اس کو شروع ہو جائے گا. اور ایک وہ اپنا ایک مشغلہ نہیں بنائے گا بس، کہ بس روزی روٹی چھوڑ دیے اور بس اب میرے سمجھ میں آ گیا، اب بس میں لوگوں کو سمجھاتے پھروں گا بس، اب وہی دین ہے یہ سمجھوں گا میں، بس اس میں ساری محنت. اور کسی کی عقل مندی پر، کسی کی اجتماعیت کی اکثریت پر، کسی کی یادداشت برابر ہے اس پر اگر کوئی سمجھتا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گا، عالم یا کوئی عام شخص یا خاص شخص، تو اس جھانسے میں ہم نہ پڑیں یا ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہم نہ ہو. کیونکہ اللہ کے پاس میں وہ تقاضا نہیں ہے. اللہ کے پاس میں تو ایک پنچر والا ہے، ایک حمال اس جنت میں جائیں گا جس جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنت میں رہیں گے؟ جنت فردوس. کئی حدیث ہم کو ملتی ہے 2 انگلی کا اشارہ کر کے، جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر دیں گا، لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں گا، وہ جنت میں ایسے رہیں گے. 4 فرمایا، مجلس میں 3 رہی تو 2 رہی تو اس مجلس میں ایک لڑکی والا نہیں تھا، اگر رہتا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا کہ اس طرح آپ سسم کہتے کہ اس طرح جنت میں رہیں گے. مل گلج گالوں والی عورت جنت میں اس طرح رہیں گے آپ سسم کی پڑوسی، یعنی جو اپنے بال بچوں کے لیے ان کو روزی جو اس کے خاوند نے، شوہر نے کما کے لایا، اس کو اچھا اچھا پکوان اپنے اولاد کو اچھی اچھی غذا بنا کے کھلا رہے، کچا پکا بنا کے نہیں کھلا رہے، کبھی نمک زیادہ، کبھی بھرکا نہیں، صبح کا کھانا پڑا ہوا کل کا کھانا کھا لو باسی. ارے بھائی روز تازہ بناؤ، بیماری نہ ہو، تازہ کھلاؤ، وقت پر کھلاؤ بچوں کو. ایسی محنت مشقت کرنے والی اپنے اولاد کے لیے، خاوند بڑی مشقت سے باہر سے لاتا کما کے، اس کا بھی اس میں ہاتھ ڈالا ہے. وہ حدیثیں بھی ہم کو ملتی. یہ ساری شکلوں کو ایک عام ایمان والے کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ بڑی کٹھن پرستھتی سے ایک عام ایمان والا گزر رہا ہے کہ بس ٹوٹ پڑے ہے. بس علماء حضرات، جس میں علماء سو بھی موجود ہے، علماء حق بھی موجود ہے، دیکھو تو ایسا لگتا ہے، اجتماعیت کو دیکھو تو یہ محسوس ہوتا ہر ڈال پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. ہر اجتماعیت میں تقوی گزار بھی ہے اور غلط انداز سے اسلام کو پیش کرنے والے، خود نہیں سمجھے کچھ بھی سمجھا دینے والے وہ بھی ہے، یعنی اچھے بھی ہے اور الو بھی موجود ہے. تو ان غلط عقائد میں ملوث کرنے والوں سے بچنا پڑے گا. ہم کیسا بچیں گے؟ اگر ہم قرآن کو، جیسے علماء حضرات نے 19 زبان میں قرآن ہم تک کے پہنچا دیا، ہم جو زبان ہم کو آتی
ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، اس زبان میں غور و تدبر کریں، کیونکہ باقاعدہ حدیث موجود ہے، ایک شخص جو 100 رکعت نوافل نماز پڑھتا اور ایک شخص جو ایک آیت پر غور و تدبر کرتا، تو 100 نوافل نماز، ابو داؤد کی حدیث ہے باقاعدہ، 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے، اس کو اجر ہے ایک آیت پر غور و تدبر کر۔ لیکن کیا معاشرے میں ایسا ہے؟ مسجد میں جاؤ بھائی، تم میں ایسی شکلیں دیکھنے کو ملتی، جاگنے کی رات ہے، جاگ رہے ہیں، نوافل پڑھے جاتی، لیکن قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر نہیں ہوتا۔ 10 12 15 لوگ ایک کونے میں بیٹھتے، جبکہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آج ہم قرآن کی آیت پر غور و تدبر کریں گے، لوگ آتے اپنی اپنی نمازیں پڑھتے باقاعدہ نوافل نماز، اور 10 12 15 5 10 لوگ کونے میں بیٹھ کے چورکے سے پڑھتے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرتے۔ جبکہ اگر وہ 100 رکعت بھی نماز پڑھتا اور ایک آیت پر اگر غور و تدبر کوئی کرتا ہے تو سمجھو کہ اس 100 نوافل سے زیادہ اس کو اجر ہے، اس کا حدیث موجود ہے۔ یا تو ان کا ابو داؤد کی حدیث پہ وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص آیا، کہا کہ میں کیسے اسلام پر چلوں، بتائیے آپ۔ ایک بدھو آیا، ایک عام شخص، صحابہ ادھر کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توحید، ایک اللہ کو ماننا، مان لیا۔ پھر کہا زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز، فرض نماز پڑھنا، فرض نماز اتنی جو ہے۔ پھر کہا زکوٰۃ دینا، اس وقت میں حج کا کچھ حکم وغیرہ آیا تھا نہیں، تو حدیث میں ہی آتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حج کا حکم آیا نہیں تھا، یا آیا بھی ہوگا یا نہیں بھی آیا ہوگا، تو میں تو سمجھتا کہ وہ غریب شخص ہوگا، حج اس پر فرض ہی نہیں ہوگا۔ ارے حج کا حکم آنے کے پہلے بھی تو حج کو جاتی تھی نا، نکاح کا حکم آنے کے پہلے بھی تو نکاح کرتے ہی تھے نا ایمان والے۔ تو جو بھی ہم سمجھے، تو اس نے کہا کہ بس ایک اللہ پر ایمان رکھوں گا، شرک نہیں کروں گا، اور 5 وقت کی بس فرض نمازیں پڑھوں گا، اور زکوٰۃ بھی دوں گا بس 2.5% جتنی دینا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اب زکوٰۃ دیتا تھا تو ظاہر ہے کہ حج کے لیے لائبل بھی ہوں گا، وہ نہیں آیا ہوں گا حکم، جو بھی ہم سمجھے۔ یا اس نے یہ کہا ہوگا کہ پیسہ آئے گا تو زکوٰۃ بھی دوں گا، مطلب آئے گا تو دوں گا، اتنا پیسہ آئے گا، حج کی استطاعت رہیں گی تو حج بھی کروں گا، تو حج کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب وہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم کو دیکھنا ہے جنتی شخص کو، تو وہ تو بالکل چوکنے رہتے تھے۔ ہاں آپ سب بتائیے نا، وہ جس نے ابھی ڈسکشن کر کے گیا مجھ سے، جو بات چیت کیا، اس کو دیکھ لو، وہ شخص جنتی ہے۔ دیکھیے منیمم کرائٹیریا میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اس نے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس حدیث میں، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، مطلب فرض نماز پڑھوں گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے کہا یہ جنتی ہے۔ اب جو بھی آپ سے کے جو حدیث میں آتا یہ جنتی ہے وہ جنتی ہے، تو سوال یہ کہ اس عمل کے تحت آپ سے نے فرمایا کہ ایسا ایسا عمل کرتا تو جنتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر کہے گا جنت۔ سیدھی بات ہے نا، کوئی عمل کرتا تھا کوئی اچھا، تو آپ سے سب کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے، تو ایسا تھوڑی۔ پھر وہ آیت کا کیا ہوگا کہ آپ سے نے کسی کو جنتی ڈکلیئر کر دی تو ہم سمجھیں گے کہ جنت میں جائے گا۔ وہ آیت کا کیا ہوگا، وہ پھر کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، تم مومن ہو، مسلم ہو، کہ کتنا بھی آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ جنت میں جائے گا، تو اس عمل کے تحت اس وقت میں جو موجودہ حالت میں آپ کے سامنے جو وعدہ کیا اس نے کہ ایسے ایسے عمل کریں گا، یا ایسے ایسے عمل جو صحابہ کر رہے تھے، وہ اس حساب سے جنت۔ اور اگر جو اس عمل سے ہٹ گیا بعد میں آپ کے جانے کے بعد میں، آپ کی حیاتی زندگی میں جانے کے بعد میں، تو پھر وہ صحابہ کی کریٹیریا سے نکل ہی گیا نا، وہ صحابی کہا رہا، ایمان سے جب ہٹ گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یزید کیا تھا، صحابی تھا نا، آپ کو دیکھا نا، اب باقاعدہ آپ نے کہا قسطنطنیہ کی جنگ میں حاضر تھا یزید، اور آپ نے کہا باقاعدہ حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ کی جنگ میں جس کی شرکت رہی تو وہ جنتی ہے، اگر کس طرح سے کہا تو جنتی ہے، مطلب کیسے کہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہے، قسطنطنیہ کی جنگ میں رہے، نیک کام کی جنگ کے لیے گئے تو جنتی ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی غلط کام کرتا تو وہ تو پکڑ میں آئے گا، جیسا یزید اگر غلط کام کیا تو یہ حدیث کے تحت وہ جنت میں ہے ایسا ڈکلیئر کر لیں گے ہم۔ اگر واقعی میں جو کربلا کے واقعات آتے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گا، رسپانسیبل ہوں گا، تو کہے گا جنت میں جائے گا، یزید نہیں جائے گا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا کیا نہیں۔
ہم تو تواریخ کے حساب سے سمجھتے اس چیز کو، یہ ساری چیزیں۔ تو ان کے پاس میں وہ چیزیں بھی ہے کہ نہیں بھائی یزید مسلم ہے نا، جب مسلم ہے تو پھر تو دوزخ میں جائیں گا، جو کام کیا ایک نہ ایک دن نکل جائیں گا، مطلب جیسا ان کے پاس میں فارمولہ ہے کہ دوزخ میں جائیں گے تو یزید بھی جائیں گا، جو غلطی ہوئی تو اس کی سزا بھگتے گا وہ، جو قتل کیا شہید کیا اور بعد میں نکل جائیں گا، مطلب کیونکہ مسلم تھا، قسطنطنیہ کی جنگ میں تھا، مسلم کر کے ڈکلیئر کرتے نا اس کو، کیا ایسا ہوگا بھائی؟ اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو، شکلوں کو ایک عام ایمان والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج، ورنہ کیا ہے جتنا سنیں گے ان کو اتنا کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو سننا تو چاہیے علماء حضرات کو، بالکل جتنا نہیں اس سے زیادہ سننا ہم نے، لیکن ساتھ میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، جانچنے والا اللہ ہونا چاہیے، اس سے جانچیں گے ہم حدیث کو، اس سے جانچیں گے کسی بھی عالم کی بات کو۔ ہم طے کریں گے علماء حق کون ہے، علماء سو کون ہے، کوئی عالم طے نہیں کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر، سب ڈاکٹر ہوتے، 10 ڈاکٹر کے نام آتے، یہ سرجن ہے، یہ سرجن ہے، یہ سرجن ہے آپریشن کا، ہم طے کرتے کون سے سرجن سے ہم آپریشن کرائیں گے، ڈاکٹر تھوڑی طے کرتا۔ ہر ڈاکٹر بولتا کہ بس میں اچھا ہوں، میں ہی اچھا ہوں، اس سے پوچھو تو بولتا بھائی آپ فیصلہ کرو کیا ہے۔ لیکن یہ ہم ہی صحیح ہیں، ہر کوئی کہتا ہم ہی صحیح ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر بولنے کو تلے ہوئے۔ ہم کو عقل سے کام لینا پڑے گا، قرآن میں موجود ہے اہل عقل نصیحت حاصل کرے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت موجود ہے قرآن میں کہ رحمان کے بندوں کی صفت، سورہ الفرقان آیت نمبر 73 73 میں کیا صفت ہوتی ہے رحمان کے بندوں کی؟ کہ وہ ہماری آیتوں پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ آیتوں کے معاملے میں کسی نے آیت پیش کیا، چاہے میں پیش کروں، کوئی بھیا بڑا جلیاد عالم پیش کرے، کوئی عام یا خاص شخص پیش کرے، تو ہم وہ آیت پر غور و تدبر کرے پرٹیکولر کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کس چیز کے لیے ہم کو اکسا رہا ہے، کوئی کون سا عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، باقاعدہ سمجھ میں آئے گا ہمارے۔ جب آیت کے معاملے میں جس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اس پر ہم غور و تدبر کریں، تو پھر حدیث پر ہم کیوں نہ غور و تدبر کریں؟ آیت پر غور و تدبر ہوئی تو ہم یہ تھوڑی آیت کو تھوڑی ریجیکٹ کریں گے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس آیت کو فلاں عالم صاحب نے کتنے غلط انداز سے سمجھا دیا، اور ڈھکانے عالم صاحب نے اس کو صحیح انداز سے، میں جس اجتماع سے جڑا ہوں انہوں نے اس آیت کا غلط تفسیر کر دی، اور جس کو میں مخالف سمجھتا، جو ہماری جماعت کے مخالف ہے، جن کو میں غلط سمجھتا، وہ عالم صاحب نے تو صحیح ترجمانی کرے، اس کی بات پٹری بالکل کہ ایسی ہونا چاہیے۔ تو ہم بکس کی بنیاد پر مخالفت نہ کریں، علم کی بنیاد پر مخالفت کریں ہم، کہ جس جماعت سے جڑے ہم تو کسی مخالف جماعت جس پر ہمارا عقیدہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص جو ہمارا کسی معاملے میں ہم اس سے متفق نہیں ہے، لیکن قرآن کی بات اگر آتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو کے، تٹستھ ہو کے اس بات کو سمجھیں، قرآن کی بات کو بھی۔ پھر دوسری طرف حدیث، تو حدیث کو بھی کڑیوں سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں وہ ایک چین ہے، کڑی سے کڑی معتبر مانیں گے ہم، ہاں بھائی کڑی سے کڑی والی آپ میں لائے، سنار کے پاس میں گئے ہم کہ بھائی یہ کڑی سے کڑی 10-15 پیڑھی کا سونا ہے ہمارا گولڈ، تو بولتے ٹھیک ہے آپ نے لائے نا، آپ کی جو کڑی ہے وہ بھی معتبر شخصیت سمجھتا، میں کو غلط نہیں سمجھتا، آپ بھی معتبر ہے، بیٹھو، لیکن جانچوں گا اس آلے کے اندر ڈال کے، تو آلے میں ڈالتا ہوں، اس میں پتہ چلتا گولڈ نہیں ہے، گولڈ ہے تو گولڈ ہے، نہیں ہے تو نہیں، ایسا جانچنے والا اعلیٰ کا اعلیٰ قرآن، جانچنے والا اعلیٰ، اس سے جانچے جائے گی حدیث، اس سے ہم جانچیں گے، اس معیار پہ اتری تو اس حدیث کو گلے لگائیں گے۔ لیکن اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے گی، چاہے مسلم بخاری کی کیوں نہ ہو، جس کو علی مرزا انجینئر علی مرزا صاحب کہتے کہ نہیں بخاری مسلم کی حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں، یہ جسٹیفیکیشن دے کے رکھا انہوں نے، روایت بھلے ٹکرا جائے۔ تو پھر طارق مسعود صاحب نے جو بیان کی بات، جس میں امام ابو حنیفہ بھی متفق تھے کہ کوئی حدیث اگر ٹکرائیں گی قرآن کی آیت سے تو 100% جو بات ہے قرآن، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسان کے کلام کو ہم اللہ کے کلام کے برابر نہیں سمجھ سکتے، ہاں انسانی کلام ہے، جو حدیث ہے مسلم بخاری کی اور جو بھی اللہ کے کلام کے مطابق رہیں گی، جانچنے والے اعلیٰ یعنی قرآن سے، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن، اسے نہیں ٹکرائیں گی، اس کو گلے لگائیں گے، جو ٹکرائیں گے اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ ایک عام ایمان والے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کرنے سے آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، تو میرے بھائی
یہ تو ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ کہ ٹکرانے والی ریجیکٹ کر دو. یہ تو عقیدہ جو فی الحال ہے طارق مسعود صاحب ان کا عقیدہ ہے، تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو گئے؟ طارق مسعود صاحب ان کا دیکھنا آپ نے ویڈیو کلپ باقاعدہ ہے، ریفرنس دیے انہوں نے، حوالہ امام ابو حنیفہ، ان کا بھی موقف یہ تھا. تو کیا نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ ایمان سے خارج تھے؟ اور ایسا شخص جو ایمان سے خارج ہو گیا ان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا نا معاملہ کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو کچھ کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. حدیث ہوں گی، قرآن کے آیت سے ٹکرائیں گے، ریجیکٹ کریں گے. منکر حدیث ہونا بہت غلط بات ہے. کچھ حدیثیں ملتی آپ کو قرآن کی آیت سے ٹکرا گئی، ارے بھائی ٹکرا گئی تب ایسا ہو گیا کہ ٹکرا گئی تب ہم حدیث کو ماننا ہم نے چھوڑ دی، جب سے اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. اگر منکر حدیث بنے تو منکر حدیث ہونا یعنی ٹوٹل حدیث سے انکار کر دینا، بالکل یہ ہونا ہے صاف انداز میں کہتا ہوں، بالکل آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں. اور یہ میں کہوں گا صاف انداز میں کہ منکر حدیث اس بات کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری پیش کی، قرآن پریکٹیکلی کوئی کام ہی نہیں کیا، مطلب اس پر پریکٹیکل کیا ہی نہیں، نہ انہوں نے کیے نہ صحابہ نے کی اپنی زندگی بسر. نعوذ باللہ من مانے اپنی زندگی بسر کی، کیوں کہ ماننے کو تیار نہیں حدیث کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ. اگر ہم یہ مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے احکامات تھے جو قرآن میں موجود ہے، تھیوری، قرآن میں کیا تھیوری ہے باقاعدہ، اس پر پریکٹیکل اس کو عملی جامہ پہنایا، تو پھر حدیث کو ماننا پڑے گا. کیسا پہنایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. لیکن قرآن میں تو کچھ مکسنگ نہیں ہوئی، لیکن اس میں مکسنگ ہوئی، تو جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو وہ ریجیکٹ ہوگی، کتنے بھی معتبر ذرائع سے آئے. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. اس انداز سے ہم کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. نہیں کوئی حدیث ٹکراتی صاف منکر حدیث، باقاعدہ علی مرزا صاحب کا کلپنگ ہے اس معاملے میں. منکر حدیثوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی حدیث اگر ٹکراتی، اس حدیث سے اگر کوئی انکار کرتا تو اس کو کھاتے میں ڈال دیتے منکر حدیث کے پورا، یہ منکر حدیث ہے. ارے بھائی جب آپ کسی کو منکر حدیث بولتے قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کو، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا ہوئے، پھر آپ تو منکر قرآن ہو گئے. سورہ زمر میں یہ ہے کہ جو ہم باقاعدہ آیات موجود ہے اور کئی مقامات پہ قرآن پر کہ ہماری آیت تو کچھ جھٹلاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ جو قرآن کی آیت سے جو حدیث ٹکراتی اس کو اگر عقیدے کا جز بنانا، تو گویا کہ قرآن کی آیت کو جھٹلانا ہو گیا. جیسے ہم شرک سمجھتے ہیں نا کہ شرک اللہ سب معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. قرآن میں بھی موجود ہے ساری جگہ، کہاں معاف نہیں کرے گا؟ مرنے کے پہلے تو شرک بھی معاف کریں گا اللہ تعالیٰ، لیکن مرنے کے بعد میں کوئی گناہ بھی معاف نہیں ہوگا، شرک بھی معاف نہیں ہوگا. اب شرک کی کیٹیگری ہم سمجھتے ہیں اللہ کی ذات میں، ایک اللہ کے بعد میں اور کسی اور کو اللہ سمجھ لینا، یہ اللہ کی ذات. صفات، اللہ کی جو صفات ہے اس طرح کی صفات، جیسے اللہ نے اپنے پاور کسی کو ڈیلیگیٹ کرا کہ اب وہ بچہ پیدا کرنا، روزی کا معاملہ اب اس سے مانگو، اللہ سے نعوذ باللہ سنبھلا نہیں معاملہ تو اللہ نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کر دیا، وہ چلا رہا ہے. جیسا ایک آفیسر کرتا نا، اپنے پاور ڈیلیگیٹ، بہت ورک لوڈ ہو گیا تو وہ اپنے نیچے کے ادھیکاریوں کو پاور ڈیلیگیٹ کرتا. تو ایسا ڈیلیگیشن آف پاور صفات کے، فلانی صفات جو تھی تو اس کو پاور دے دیا. نہ اللہ کی ذات میں ہم شریک کریں نہ اللہ کی صفات میں. دو تو ہم کو معلوم ہے بتلایا جاتا ہے، لیکن تیسرا بھی ایک شرک ہے. آپ کہیں گے کون سا؟ میں ہمیشہ بیان کرتا میرے دوست میں، ایک ہوتی ہے اللہ کی بات، اس میں شریک کرنا. اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے اللہ کی بات. جب بھی ہم قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی کوئی حدیث پر ہمارا عقیدہ بنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس پر بالکل یہ ہو جائیں گے، جم جائیں گے. ارے بھائی قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے حدیث صاف انداز میں، ارے تم تو منکر حدیث ہے، اس طرح سے اس کو کہیں گے، کسی پر غلط الزام لگائیں گے، تو گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات میں شریک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اور شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. اس کے پہلے کہ موت آ جائے اس کے پہلے توبہ کر لے. ایسے لوگ چاہے کتنا بھی بڑا جید عالم ہو یا کوئی خاص ہو یا کوئی عام ہو، توبہ کر لے. مرنے کے پہلے، فرشتہ کے آنے کے پہلے، قیامت کی 7 گھڑی کے پہلے، فرشتے کے آنے کے پہلے، فی الحال انفرادی موت کے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. لیکن مرنے کے بعد میں توبہ کے دروازے بند میرے بھائی. وہ الگ بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں بھی توبہ کے دروازے کھول دیتے، وہ بھی لیں گے ہم حدیثوں کو لے لے کے. آپ سب شفاعت کریں گے،
سفارش کریں گے. پہلے تو یہ کہ دوزخ میں جانے نہیں دیں گے. حوض پر، حوض کوثر پر، وہاں معاف کر دیں گے. اعمال کا جو ہوگا ناپ تو وہاں پر سفارش کر دیں گے. اس کے بعد میں بھی چلے گئے. دوسرا پلسرات کس پر، وہاں سفارش کر لیں گے، بچا لیں گے. یعنی کوئی تال میل نہیں. اس کے بعد میں بھی چلے گئے تو پھر جو دوزخ میں گئے تو ان کو دوزخ میں سے نکال لیں گے. وہ حدیثیں بھی ملتی ہیں، نکال لیں گے باہر دوزخ میں سے. ذرا برابر ایمان والے وہ ساری چیزیں بھی ملتی. جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ ابدن خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں بھی ہمیشہ، دوزخ میں بھی ہمیشہ. میٹھا میٹھا اچھا لگتا، جنت میں ہمیشہ. نکالیں گے نہیں بھائی، ہم جنت ہی ہم کیا برابر ہے، یہ پڑ گیا جنت میں. دوزخ میں سے نہیں، دوزخ میں سے نکل جائیں گے سزا بھگت کر. یہ ہے. ان چیزوں کو، ان شکلوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ساری شکلیں آئیں گی، ساری شکلیں سمجھ میں آئیں گی. یہ بھی سمجھ میں آئیں گا جس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. کوئی ضرورت نہیں ان کو رب بنانے کی. جانچنے والا اللہ موجود ہے ہمارے پاس میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے. کس بل میں گھسی تھی بنی اسرائیل؟ اللہ نے دیا تھا ان کو کتاب ایک، اس کو چھوڑا تھا اور گدھوں کی ایسی کتابیں لا دی تھی، اپنے اوپر لاد لی تھی گدھوں ایسی کتابیں. اس بل میں میری امت بھی گھسے گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. وہاں تو مثال گدھے کی تھی. آج دیکھو ہم قرآن کو چھوڑے اور ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی آپ کو قرآن کے علاوہ. عالم صاحب کی کتاب، وہ جید عالم، یہ وہ سمجھاتے اسلام کو ایسا 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 ایسا. ارے کتنا اچھا پردہ سمجھایا فلاں مولانا نے، کتنا اچھی فلانی بات طلاق کا مسئلہ بتایا. ارے بھائی اللہ رحم کرے. سیکنڈ میں ہم پڑھے وہ بہت اچھا بتایا، لیکن فرسٹ میں تو قرآن پڑھنا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھتے کتنا اچھا وہ بتایا تو پھر قرآن میں پھر نعوذ باللہ اللہ کو سمجھاتے نہیں آیا مطلب برابر. ارے اللہ کو بہت اچھا سمجھاتے آ گیا. قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ارے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کتنا آسان ہے قرآن. وہیں گول گول ڈاج مار کے گھما دیا جاتا ہم کو. اس کے بعد میں ہم کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا علماء حق کون ہے، علماء سو کون ہے. قرآن کے مطابق کس نے بیان کیا تو سیکنڈ میں ہم کتاب پڑھیں گے. کسی بھی عالم کی کوئی عرض کی بات نہیں. لیکن قرآن چھوڑ کے کتابیں پڑھنا، قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں. نہیں مولانا نے بہت اچھا سمجھا تو پھر تو عالم کو خدا بنا. اگر اس نے غلط سمجھا دیا تو پھر غلط ہی سمجھ جائیں گے. اس چیز سے بھی ہم کو بچنا پڑے گا. تو وہی ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے. کس لیے کہے آپ سب نے؟ اس لیے کہے یہ بات کہ زیادہ گھسیں گے تو گھسو اب تم زیادہ. اور اس سے بچنے کے لیے بات پیش کی آپ وسلم نے کہ دیکھو ایسا ایسا ہونا ہے، اٹ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ آپ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ اندیشہ ظاہر کیے. جیسا ہوتا نا کسی کو ججمنٹ ہوتا، ایک انسان مرڈر کرتا، اس کو مار اس کو مار، ہم بولتے ججمنٹ پر اس کی موت یار ظالم کی موت ظلم پر ہوگی، ایک دن خود مرے گا یہ. کیونکہ ہم کو غیب کا علم ہوتا ہے کیا؟ یہ پھر فلانا یار جیسا ٹیچر کو ہوتا ہے کہ یہ بچے فیل ہو جائیں گے، یہ بالکل فیل ہی ہوتے ہو، معلوم ہوتا ہے اس کو یہ فیل. تو وہ ججمنٹ آپ وسلم پیش کرتے تھے، نہ کہ آپ کو غیب کا علم تھا. وہ ججمنٹ کے حساب سے ویسے ہی ہوتا تھا اور آگے ویسے ہی ہونا ہے. ججمنٹ ایک ججمنٹ تھا آپ وسلم کا. ہمارے جو ججمنٹ رہتا ہم سے کئی گنا زیادہ بصیرت تھی آپ وسلم سمجھنے کی، بات کو سمجھنے کی، بات کے انداز کو سمجھنے کی. سورہ حدیبیہ کیا تھا؟ وہی تو تھا کہ آپ سارے صحابہ رضی اللہ اجمعین مخالف کریں. کیسا صلح کر لے رہے آپ؟ اتنا دب کے صلح. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہ آ جاتا وہ قول میں کسی صحابی نے، میں بول رہا ہوں نام ان کا، کہ آپ سب کو یہاں تک کہ کہہ دیے کہ بھائی آپ نبی ہو یا آپ نبی ہے یا نہیں، ہم کو اس میں شک ہو جا رہا. اس طرح پہ بھی آ جاتی بات نعوذ باللہ. اب کس حد تک کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن آ جاتا تواریخ میں یہاں تک کہ ایسا فیصلہ آپ نے کیے. لیکن آپ کا ججمنٹ تھا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو سارے صحابہ جو دب کے صلح سمجھ رہے تھے اصل میں دب کے نہیں ہیں، اس سے آگے جو فائدہ ہونا ہے. کوئی غیب کا علم تھا آپ کو ایسا تھوڑی. لیکن ایک ججمنٹ پاور جو ہم میں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ وسلم کی بصیرت وہ پاور کی ہر معاملے میں، جنگ کے معاملے میں یہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت جو علماء حضرات کے آپس میں جو نوک جھوک چلتی ہے اس سے کنفیوز نہ ہونے، اور ہر عالم کو سننے، اور ہر عالم کی ہم کو عزت کرنے اور اس کو سننے، لیکن جانچنے والا اعلیٰ قرآن اس کو پڑھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے، اس پر آمدہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔